بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے نوجوان ایلیمناٹی کی راہ پر چل رہے ہیں اور ایلیمناٹی نے ان کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ ایلیمناٹی ہے کیا۔ یہ بات ہے 1776 کی۔ جرمنی میں ایک یونیورسٹی کا پروفیسر جس کا نام ایڈم وائس ہب تھا، وہ بہت عجیب انسان تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ سب لوگ مذہب کے غلام کیوں ہیں۔ مذہب لوگوں کو جو کچھ بھی کہتا ہے، لوگ بنا سوچے سمجھے وہ مان لیتے ہیں، اور لوگ حکومت کے خلاف کیوں نہیں بولتے۔ مذہب اور حکومت نے دنیا کو کیسے کنٹرول کر رکھا ہے۔ تو اسی سال مئی کا مہینہ شروع ہوا تو اس فلسفر پروفیسر نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور بویریا یونیورسٹی آف انگولسٹن کے سنسان گلیوں کے پیچھے ایک چھوٹے سے کمرے میں خوفناک اور خفیہ ترین میٹنگ کی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے خفیہ ترین میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ میں جو لوگ بھی شامل تھے آج تک اسے کوئی نہیں جانتا۔ ان میٹنگ میں جو لوگ بھی شامل تھے ان سب کا مقصد ایک ہی تھا۔ مذہب اور حکومت نے دنیا کو کیسے کنٹرول میں رکھا، دنیا کا کنٹرول مذہب اور حکومت کے ہاتھوں میں کیسے گیا۔ وہ لوگ ایک تنظیم بنانا چاہتے تھے کہ دنیا کو مذہب اور حکومت کی غلامی سے آزاد کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس میٹنگ میں 5 لوگ موجود تھے، جس کا لیڈر پروفیسر ایڈم وائس ہب تھا۔ اس وقت ایک تنظیم وجود میں آئی جس کا مقصد تھا لوگوں کی سوچ بدلنا، لوگوں کی ذہن مذہب اور حکومت کی غلامی سے آزاد کرنا۔ یہ وہ لوگ تھے جو طاقت کو طاقت سے نہیں بلکہ علم سے بدلنا چاہتی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ علم وہ ہتھیار ہے جس سے وہ لوگ اندرونی طور پر معاشرے کو بدل سکتے ہیں۔ اس میٹنگ میں ایڈم وائس ہب نے اپنے آپ کو ایک نام دیا، وہ تھا برادر اسپارٹیکس۔ وہ اپنے ارد گرد لوگ جمع کرنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد تھا اس وقت کی طاقتور گروہوں کو شکست دینا جو اس وقت کی حد سے زیادہ دولت، طاقت اور اثر و رسوخ رکھتے تھے، مذہب اور حکومت۔ اور آج بھی سب سے طاقت، دولت اور اثر و رسوخ مذہب اور حکومت کے پاس ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ مذہب اور حکومت کی غلامی سے آزاد ہوں۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی جو اس وقت کے نظام کو جڑ سے ختم کر دینا چاہتا تھا، مگر یہ سب لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کرنا تھا۔ اس نے موم بتی کے قریب آ کر کہا، آج سے ہم وہ بغاوت شروع کریں گے جو تلوار کی بغیر علم، سوچ اور راز کے ساتھ دنیا کو بدل ڈالے گا۔ اور کہا، آج سے ہم روشنی کی لوگ ہیں، تاریکیوں کو ختم کر دیں گے۔ اس شخص نے میز کے گرد بیٹھے لوگوں کے سامنے ایک کاغذ پھیلائی اور کہا، آج سے ہم ایلیمناٹیز ہیں، اور ایک اور کاغذ میز پر رکھی جو اس پر لاطینی زبان میں لکھا تھا، نئی دنیا کا آغاز۔ اور ان سب نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا۔ برادر اسپارٹیکس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹے سے گروہ کا بنیاد رکھی جو آگے چل کر پر اسرار خفیہ سوسائٹی بن گئی۔ وہ گروہ کوئی عام گروہ نہیں تھا، دی آرڈر آف ایلیمناٹی تھا۔ 1776 میں بنی ہوئی تنظیم جو اس وقت صرف 5 لوگوں نے بنائی تھی، 1782 میں ان کی تعداد 300 ممبران تک بڑھ گئی، جن میں 20 طلبہ اور باقی سب اس وقت کے بڑے عہدیداران تھے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تنظیم اور بھی بڑھتی گئی۔ کچھ عرصے بعد اس تنظیم میں 2000 ارکان شامل ہوئے،
جن میں ذہین طلبہ، پروفیسر، دانشمند اور یہاں تک کہ وہاں کی ججز اور مفکر بھی شامل ہوئے۔ ان لوگوں کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ صرف ذہین اور طاقتور لوگ دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ اس خفیہ سوسائٹی میں شامل ہونے کی کچھ شرائط تھی۔ وہ یہ تھی کہ ممبر تعلیم یافتہ ہو، ذہین ہو، اخلاقی لحاظ سے کردار بلند ہو، اور سب سے اہم شرط یہ تھی کہ ممبر کا سوچ تنظیم سے ملتی ہو۔ نئی ممبر کو کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا، ان کو اپنی وفاداری ثابت کرنی پڑتی۔ آنے والے نئی ممبر کی تنظیم میں پہلے سے موجود ممبر کی سفارش لازمی تھی۔ ان کی وفاداری کو آزمایا جاتا، ان کی امتحان لیے جاتے اور کامیابی کی صورت میں ہی تنظیم میں شامل ہوتے۔ ہر رکن صرف ایک رکن کو جانتا تھا، باقی کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ تنظیم آخر چلتی کیسے ہے۔ جو رکن جس رکن کو جانتا تھا وہ صرف اس تک پیغام پہنچاتا اور باقی کوئی نہیں جانتا کہ یہ تنظیم آخر کام کیسے کرتی ہے۔ ان کے علاوہ ان کو مخصوص کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ ایلومیناٹی آہستہ آہستہ بڑھ گئی اور آگے چل کر انہوں نے اپنے اندر پری میسنز کو بھی شامل کر دیا، جس سے یہ تنظیم اور بھی طاقتور بن گئی۔ اور یہاں پر تنظیم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ جو تنظیم مذہب اور حکومت کے خلاف کام کرتی تھی، وہ تنظیم اپنے اندر ان لوگوں کو شامل کیا۔ وہ مذہبی اور حکومتی ارکان تھے، وہ بااثر تھے، وہ مذہب اور حکومت کو چلاتے تھے۔ جب مذہب اور حکومت کے لوگ ایلومیناٹی میں شامل ہوئے تو ایلومیناٹی کی راز باہر اگلنے لگی اور لوگوں کو ایلومیناٹی کے بارے میں پتہ چلا اور ان کی راز باہر آ گئی۔ اس وقت کی حکومت کو اس تنظیم کے خلاف کئی خبریں مل گئی تھی۔ 1984 میں اس تنظیم کو بند کر دیا گیا اور 1785 میں بویریا کی حکومت نے اس تنظیم پر مکمل پابندی لگا دی اور ان کی ممبران کی گرفتاری کا حکم کر دیا اور ان کی تمام کاغذات ضبط کر دی گئی اور ان کا بانی ایڈم وائس ہب یعنی برادر اسپارٹیکس ملک سے فرار ہوا۔ مگر دراصل بات یہی ہے، آج بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آج بھی ایلومیناٹی موجود ہے اور دنیا میں جو بھی اہم واقعات ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایلومیناٹی کا ہاتھ ہے اور تمام مشہور لوگ اور اہم لیڈر اس کے رکن ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایلومیناٹی بینکس کو کنٹرول کرتی ہے جس سے دنیا کا معیشت چلتا ہے، اور خاص طور پر یہ آنکھ جسے آل سین آئی کہا جاتا ہے جو ڈالر پر بنی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آنکھ دنیا پر نظر رکھی ہوئی ہے اور ایلومیناٹی کے لیے یہ نشان بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام میں ایلومیناٹیز یا اس جیسی تنظیم کا ذکر موجود نہیں ہے، مگر اسلام میں دجال اور باطل گروہوں جیسی تصور موجود ہے۔ آج کل کے مسلمان اسے دجالی نظام کہا جاتا ہے۔ اسلام نے اس کے بارے میں اتنا فرمایا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میرے آیاتوں پر پیسے مت لو۔ اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپ اپنے دین اور اپنے اسلام کی حفاظت کرو، جو بھی ہو جائے، چاہے دجال آ جائے، چاہے ایلومیناٹیز آ جائے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، آپ نے اپنے اسلام کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر کوئی آپ کو دولت، طاقت یا شہرت کی لالچ دے تو آپ نے اپنے دین کے خاطر اسے جوڑنا ہے اور اپنے دین پر ڈٹے رہنا ہے۔